نورت دربي شكرا شكرا يا رب. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے جنتی انعام کے طور پہ ان کی جنت کا اعلان اللہ رب العزت نے کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیمپل کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دیکھو جن سے میں راضی ہوتا ہوں ان کے اعمال یہ ہوتے ہیں، اور جن سے میں راضی ہوتا ہوں ان کو انعام میں یہ دیتا ہوں. اب تم سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ. آپ کا سوال سب سے پہلا یہ ہوتا یا اللہ ہم کیسا ایمان لائیں، کس طرح ایمان لائیں جس سے آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کے لیے نہیں فرمایا کہ اس پیغمبر کی طرح ایمان لاؤ، نبی کا بھی نہیں فرمایا کہ نبی کے لیے جیسا ایمان لاؤ. اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے، کوئی پروفیسر کہہ سکتا تھا، کوئی غامدی یہ بات کر سکتا تھا، کوئی انجینئر یہ بات کر سکتا تھا کہ ہم سے پیغمبر جیسا ایمان مانگا ہے. پیغمبر تو عام لوگوں سے بہت بلند ہوتے ہیں، رتبے میں بہت اونچے ہوتے ہیں، مقام میں بہت بلند ہوتے ہیں، ہم پیغمبر جیسا ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ پیغمبر کا سونا بھی جاگنے کے مترادف ہے، پیغمبر کا جاگنا بھی وہ اعلیٰ مراتب کے مترادف ہے. ہم پیغمبر جیسا ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، پیغمبر خواب دیکھیں تو وہی ہو جاتا ہے. ہم خواب دیکھیں تو وہ فضول بات ہوتی ہے، ہم جو ہے سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم پیغمبر جیسا ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ نے نہیں فرمایا پیغمبر جیسا ایمان لاؤ، بلکہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے تو ایسا لاؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. اور ان کے ایمان کو دیکھو، پیغمبر نے ان سے کہا ہے کہ کود جاؤ میدانوں میں. انہوں نے نبی سے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح کہ آپ اور آپ کا رب چلے جاؤ، ہم تو بیٹھ کے دیکھیں گے. پیغمبر کا حکم لبوں پہ تھا، تعمیل کے لیے یہ حاضر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو، کسی طریقے کو، کسی بھی عادت کو ان لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اپنایا ہے. ایسا نہیں اپنایا، ایسا اپنایا ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. پھر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ان سے اپنی رضا کو بیان کیا ہے اور ان سے راضی ہوئے ہیں. اور نہ صرف ان سے راضی ہوئے ہیں، آنے والی امت کو پیغام بھی دیا ہے کہ میری امت جو آنے والی ہے ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر کوئی بات ایسی ویسی نہ کرنا جس بات کی وجہ سے تمہارا ایمان غارت ہو جائے، تمہارا ایمان تباہ ہو جائے. کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جو مجھ پر سب کچھ نچھاور کر گئے ہیں. ان سے نہ صرف میں راضی ہوں بلکہ میرا رب بھی راضی ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو سامنے لایا کہ ایمان ان جیسا لاؤ جیسا یہ ایمان لے کر آئے. تو اگر ہمارے پاس نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر صحابہ کا ایمان نہ ہوتا تو آج یہ سوال باقی تھا کہ ہم ایمان کیسا لے کر آئیں. لیکن سیمپل اور نمونے کے طور پہ صحابہ کرام کے ایمان کو پیش کیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ لائے. کیوں کہ ایمان کی بات تو بہت سے لوگ کریں گے، اسلام کی بات تو بہت سے لوگ کریں گے. جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوگا وہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے تمہیں بتائیں گی کہ اسلام نے عورت کو پورے حقوق دیے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی پر کوئی سختی نہیں ہے. ایمان تو وہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ جن کے اگر آپ زندگی پر نظر کریں گے تو آپ کو اول سے آخر تک کوئی کام ایسا نہیں نظر آئے گا جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو ایمان کی بات تو وہ بھی کریں گے کہ جو اپنی تقریروں کو جب شروع کریں گے تو الحمدللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کریں گے، لیکن نظام اسلام کا نفاذ کے طور پہ ان کی زندگیوں میں بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ ہم اسلام کیسا لائیں، ہم ایمان کیسا لائیں، ہم اس جیسا لائیں، وہ بھی اسلام کی دعوے دار ہے. ہم اس جیسا لائیں، وہ بھی ایمان کا دعوے دار ہے. کسی مولوی جیسا، شیخ الحدیث جیسا، شیخ القرآن جیسا لائیں،
اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی عیب نکل ہی آتا ہے. ایمان کیسا لائیں؟ فرمایا کسی جیسا مت لاؤ، اگر لانا ہے صحابہ جیسا لاؤ، جس ایمان پہ نبی بھی راضی ہے، نبی کا خدا بھی راضی ہے.